السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس میں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے، اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اگر ان کا بس چلے اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے پھر کافر ہی مر جائے، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور وہ دوزخی ہیں جو اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور تم اس فتنے سے بچتے رہو جو تم میں سے خاص ظالموں پر ہی نہ پڑے گا، اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں سے پہلے پہلے جو تاریک رات کے حصوں کی طرح چھا جانے والے ہوں گے، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ ان فتنوں میں صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر، اپنا دین یعنی ایمان دنیاوی سامان کے عوض بیچتا ہوگا۔ ان نبی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شاف الجبال ومواقع القطر یفر بدینه من الفتن۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی وہ بکریاں ہوگی جنہیں وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی وادیوں میں لے کر چلا جائے گا، تاکہ اس طرح اپنے دین اور ایمان کو فتنوں سے بچا لے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور ان گنت درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں فتنوں سے بچاؤ کا حل بتایا۔
آج کا عنوان دور حاضر کے خطرناک فتنے اور بچاؤ کا حل۔ سب سے پہلے اپنا درس شروع کرنے سے پہلے معذرت یہ کہ سوموار کو ہماری کلاس تھی، نہیں ہو سکی۔ آج بدھ والے دن کلاس ہے، کل منگل کو بھی نہیں ہو سکی۔ لگاتار پچھلے 3-4 دنوں میں ہاسپٹل کے چکر لگ رہے تھے۔ ویسے تو 3 طرح کے جو ہے وہ وسیلے ہوا کرتے ہیں جو کہ جائز وسیلے ہیں۔ ان میں سے ایک وسیلہ یہ بھی ہے کہ کسی نیک بندے سے دعا کروائی جائے۔ تو ہاسپٹل کے چکر لگ رہے تھے، ویسے تو کوئی اتنی ایمرجنسی والی بات نہیں، ایمرجنسی والی بیماری نہیں، لیکن ہمارے بیٹے محمد امان کو ایک پرولانگ جو ہے وہ بیماری ہے جس کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے۔ تو چونکہ جائز وسیلوں میں ایک وسیلہ یہ ہے کہ کسی سے دعا کے لیے کہا جائے، تو آپ تمام حضرات سے، خواتینوں حضرات سے، تمام ممبر سے گزارش ہے کہ محمد امان بن محمد لقمان کے لیے، اس کی صحت کے لیے دعا کیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہمارے دروس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بہت ہی اہم موضوع کا انتخاب، جو کہ ایک ہر مسلمان مرد عورت جو کسی بھی عمر کا ہو، اور یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہے، وہ ایک عام سا شہری ہے، اس کے لیے بھی ضروری موضوع ہے یہ۔ اس موضوع کا ابلاغ کرنا، فتنوں کو پہچاننا بہت ہی ضروری سمجھا گیا، اس لیے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، اور اب آپ لوگوں کی توجہ اور شوق جو ہے وہ درکار ہے۔ علماء اہل الحق کی جدید بنیادوں پر تحقیق اور تعلیمات کی روشنی میں اپنے موضوع کو سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلے دروس میں لگاتار پیچھے جو 2-3 دروس چل رہے تھے، ان میں پچھلے دروس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کا ذہن شاید ابھی بھی اسی گرداب میں ہو کہ آج کا موضوع بھی اسی سے متعلق ہی ہے۔ جی تھوڑا تھا اس کو ریلیٹ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن آج کے موضوع کو ایک وسیع انداز میں دیکھنا ہوگا۔ اس موضوع کو سمجھ کر اگر ہر ایک اپنے گریبان میں خود ہی جھانکتا ہے اور خود ہی اپنا محاسبہ کرتا ہے، اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی بچاؤ کے لیے ان فتنوں سے اور اس کے حل کے لیے کوشش کرتا ہے، تو یہ بہت اہم آج کا موضوع اس کے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر وہ ایسا کر لیتا ہے تو اللہ کی مدد سے آپ سب، میں اور جو بھی ایسا کر لے گا، ہر قسم کے نت نئے یا پرانے بھی اگر فتنے ہوں یا فتنہ گر ہوں، ان سے بچ جائے گا۔ جی موضوع میں سب سے پہلے چونکہ ہمارا یہ تھا کہ دور حاضر کے خطرناک فتنے اور بچاؤ کا حل، تو دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے فتنہ ہوتا کیا ہے۔ فتنہ کو اگر مختصر تعارف دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ وہ آزمائش جو دین یا دنیا میں بگاڑ، گمراہی یا نقصان کا سبب بنے، ہاں وہ شبہات یعنی گمراہ کن نظریات کی شکل میں ہو، یا شہوات یعنی گناہوں اور دنیا کی محبت کی شکل میں ہو۔ لغوی تعریف اگر ہم کریں تو فتنہ کا مادہ ہے فتنہ، جس کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو آزمائش کے لیے تپش میں ڈالنا، یعنی آگ میں ڈالنا، جیسے سونا آگ میں ڈال کر آزمایا جاتا ہے۔ لغت میں فتنہ کا مطلب ہے آزمائش، امتحان، آزمانا، گمراہ کرنا، یا اسی طرح عذاب یا فساد پیدا کرنا۔ یہ تمام مطلب جو ہیں لغت میں فتنہ کے ہوتے ہیں۔ اب فتنہ کی اگر ہم یعنی شریعت میں کیا اس کی تعریف ہے اس کو دیکھیں تو فتنہ وہ ہر حال، قول یا عمل ہے جو ایمان، دین یا مسلمانوں کی جان، مال اور عزت کے لیے آزمائش، ابتلا یا گمراہی کا سبب بنے۔ اس میں دینی اور دنیاوی دونوں قسم کی آزمائشیں شامل ہیں، اور یہ کبھی فرد پر اور کبھی پوری امت پر آ سکتی ہیں۔ دوبارہ سے جو کہ اہم تعریف ہے، شرعی تعریف، اس کو دیکھیں کہ فتنہ ہر وہ حال، قول یا عمل ہے جو ایمان، دین یا مسلمانوں کی جان و مال اور عزت کے لیے آزمائش ہو، ابتلا یا گمراہی کا سبب بنے۔ اس میں پھر
دینی اور دنیاوی دونوں قسم کی آزمائشیں شامل ہیں، اور یہ کبھی فرد پر اور کبھی پوری امت پر آ سکتی ہیں۔ قرآنی دلائل کیا ہیں اس کے؟ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں سورۃ انفال کی آیت نمبر 28 کے مطابق وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، ایک آزمائش ہے، امتحان کی چیز ہے، اور بے شک اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ یعنی جو ان فتنہ میں، اس آزمائش میں، اس امتحان کی چیز میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے اس کے لیے۔ اور آج اسی مناسبت سے ہم نے جب آپ لوگوں کو آج کی کلاس کی یاد دہانی کروائی تو تمام کے لیے ہم نے اجر عظیم کی دعا بھی کی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اجر عظیم جن کو نصیب ہونا ہے اس میں شامل کر دے، اور ہمیں ہماری اولاد اور مال کی جو آزمائش ہے اس میں کامیاب کر دے۔ دوسری دلیل وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 193 کے مطابق، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے اور اللہ کا دین قائم ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کے کسی پر سختی جائز نہیں۔ اب یہ دونوں آیتوں سے ہمیں فتنے کے دونوں مطلب مل گئے۔ ایک مطلب ہمیں مل گیا آزمائش کا، امتحان کا، دوسری آیت میں ہمیں فساد کا بھی مطلب جو ہے اس میں مل گیا۔ تیسری دلیل سورۃ نور کی آیت نمبر 63 کے مطابق لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے جیسا نہ سمجھو، اللہ انہیں جانتا ہے جو تم میں سے چھپ کر کھسک جاتے ہیں، سو جو لوگ اللہ کے حکم کے مخالفت کرتے ہیں انہیں اس سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت آئے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو۔ یعنی یہ تیسرا مطلب بھی اس میں فتنہ میں آ گیا۔ اوپر والا فتنہ میں فساد کا مطلب تھا، اس سے اوپر والے میں آزمائش کا مطلب تھا، اس والے فتنہ کے اندر عذاب کا مطلب ہے، رب کریم کی طرف سے جو آتا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنہ کے لیے دلائل، نمبر 1 صحیح بخاری کی 3601 نمبر حدیث کے مطابق قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں جنہیں لے کر وہ پہاڑوں اور بارش کے مقامات پر چلا جائے اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے۔ یعنی فتنوں کے موسم میں جب فتنے اتنے بڑھ جائیں کہ اپنے مال کو، یعنی اپنی جتنی انویسٹمنٹ ہے دنیاوی چیزوں میں، اس کو وہ ایسی چیزوں میں کنورٹ کر لے کہ جن کے ذریعے وہ لوگوں سے چھپ کر زندگی گزار سکے تاکہ اس کا ایمان اور دین بچ جائے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی 118 کے مطابق نیکی کے کاموں میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آ جائیں۔ علماء اہل الحق کا کیا بیان ہے جی فتنوں کے بارے میں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مطابق فتنے دو طرح کے ہیں۔ نمبر 1 شبہات کا فتنہ جو دین میں گمراہی پیدا کرے۔ نمبر 2 شہوات کا فتنہ جو دل کو گناہوں اور دنیا کی محبت میں لگا دے۔ اسی طرح علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے مطابق فتنہ کبھی ایمان کے زوال کا سبب بنتا ہے اور کبھی دین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ فتنے کے وقت حق پر ثابت قدم رہے اور زبان و ہاتھ کو فساد سے روکے۔ چلیں جی، اب سب سے پہلے یہ تو چیز آپ کو پتہ چل گئی کہ فتنہ ہوتا کیا ہے۔ فتنے کتنی قسم کے ہیں وہ بھی ہم نے قرآنی دلائل سے سیکھ لیا، سمجھ لیا۔ حدیث میں بھی فتنوں کے متعلق کیا آیا تھوڑا سا حل میں بھی ہم نے دیکھا۔
اب فتنے ہیں کیا جدید دور کے، ان کے اوپر جانے سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ چیز سیکھ لیں کہ فتنوں میں جب ہم گر جائیں گے تو اس فتنوں سے بچاؤ کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ چونکہ فتنوں سے بچاؤ کا ٹاپک زیادہ اہم ہے تو ہم نے سوچا کہ اس کو پہلے ڈسکس کر لیں، کیونکہ آج کا موضوع لمبا بھی ہے، ہو سکتا ہے 2-3 دروس کے اوپر مشتمل ہو، اس میں سے ہم بچاؤ کے حل کی طرف پہلے جائیں تاکہ 2-3 دروسوں کے درمیان اگر ہم کسی فتنے کا شکار ہوں تو ہمیں کم از کم حل کا پتہ ہو، بچاؤ کا پتہ ہو، تو ہم اس سے بچ جائیں۔ تو جی شروع کرتے ہیں ہم اپنے اس حصے کی طرف کہ فتنوں سے بچاؤ کے لیے حل۔ فتنوں کی تفصیل سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جدید و قدیم طور پر پیش آنے والے فتنوں سے بچاؤ کا حل کیسے کیا جائے۔ فتنوں کو چونکہ پہچاننے میں سب سے پہلے کردار علماء اہل الحق کا ہی ہوا کرتا ہے، جیسا کہ کسی بھی بیماری یا وبا ایپیڈیمک کو سب سے پہلے پروفیسر لیول کے طبیب یا ڈاکٹر ہی پہچانتے ہیں، اسی طرح روحانی اور مذہبی اعتبار سے بیماریوں اور وباؤں کو علماء اہل الحق ہی پہچانتے ہیں، اور پہچان جانے کے بعد پھر قرآن و سنت یا قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اس کا تریاق یا حل بتاتے ہیں۔ چلیں آئیں جی ہم اس حل اور تریاق کے حوالے سے جو رہنمائی ہے اس کے کچھ نکات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے حل، پہلا نقطہ کیا ہے کہ قرآن و سنت کی مضبوطی سے پیروی کی جائے۔ سورت الزخرف کی آیت نمبر 43 کے مطابق فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پھر آپ مضبوطی سے پکڑیں اسے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ ادھر رکتے ہوئے ایک اور بات آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے، وحی کا ادھر آیا نا، تو وحی آپ لوگوں کو جیسے پہلے دروسوں میں آپ سن چکے، سیکھ چکے، سمجھ چکے کہ وحی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وحی ہوتی ہے مطلوع، ایک ہوتی ہے غیر مطلوع۔ مطلوع ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں ہوتی ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور غیر مطلوع جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے وہ ہمارے پاس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہوتی ہے، ہیں دونوں ہی وحی۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی اس میں دونوں قسم کی وحی شامل ہے، پھر آپ مضبوطی سے پکڑیں اسے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تشریح کیا ہے جی اس آیت کی؟ جی تمسک بالقرآن و حدیث، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فتنوں سے بچاؤ کا حل خود ہی بتایا اور گارنٹی دی کہ تمسک بالقرآن و سنت کر لو، بے شک بغیر کسی شک کے صراط مستقیم پر ہی رہو گے۔ اسی کے متعلق شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے فتنوں کا سب سے مؤثر علاج قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا اور سلف صالحین کے فہم پر عمل کرنا ہے۔ یہ بہت اہم نچوڑ ہے جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا آپ لوگوں کے سامنے، کہ فتنوں کا سب سے مؤثر علاج، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ بولا نا، آج کے فتنوں کا سب سے مؤثر علاج قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اور تھامنا کیسے ہے؟ سلف صالحین کے فہم پر عمل کرنا۔ کیسے؟ جیسے کہ آج سے 1400 سال پہلے، آج سے 1300 سال پہلے، آج سے 1200 سال پہلے، آج سے 1100 سال پہلے، آج سے 1000 سال پہلے جیسے اسلاف امت نے، سلف صالحین نے سمجھا ویسے سمجھنا ہے، آج نئے انداز میں سمجھ کے نہیں بیٹھ جانا۔ ٹھیک ہے، اگر تو فتنوں سے بچنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمسک بالقرآن و سنت، تمسک بالقرآن و حدیث اسی طرح سے ہوگا جیسے کہ سلف صالحین نے سمجھا۔ دوسرا نقطہ جو ہے وہ ہے علم نافع حاصل کریں اور جہالت سے بچیں۔ اس صرف فکرے کے اوپر غور کریں نا، علم نافع حاصل کریں اور جہالت سے بچیں۔ دنیا کہتی ہے جی وہ بھی علم ہے، وہ بھی علم ہے، وہ بھی علم ہے، وہ بھی علم ہے، چلیں ہم مان لیتے ہیں جی علم ہے، ٹھیک ہے مان لیا علم ہے، تو انہیں حاصل کرنا نہیں۔ فتنوں سے بچنے کے لیے علم نافع جو آپ کو علم نفع دے،
اس کو حاصل کرنا ہے اور جہالت سے بچنا ہے۔ اس حوالے سے بخاری شریف کی 71 نمبر حدیث کے مطابق حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ خطبہ میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی۔ جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے اور یہ عالم یعنی دنیا فنا ہو جائے۔ اس حدیث کی اگر ہم تشریح دیکھیں تو ناسمجھ لوگ جو کہ مدعیان علم اور واعظ و مرشد بن جائیں، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، انہی کے حق میں کہا گیا ہے۔ وہ کیسے، اس کو سمجھیں۔ یہ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کیا بولا؟ اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا؟ اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ اس میں کس تقسیم کی بات ہو رہی ہے اور اس میں کس دینے کی بات ہو رہی ہے؟ اس میں بات ہو رہی ہے خیرن یفقہہ فی الدین، یعنی دین کا علم سکھا دینا۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیا بولا؟ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں۔ اس فقرے کا مطلب سمجھیں، اس فقرے کا مطلب کیا ہے؟ اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، کسی کو دین کی سمجھ نہیں دے سکتے۔ دین کی سمجھ اگر کوئی دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی سمجھ نہیں دے سکتے، صرف ابلاغ کر سکتے ہیں، تو مجھے بتائیں جو آج کل کے مدعیان علم یا واعظ و مرشد بنے بیٹھے ہیں وہ پھر کیا ہوئے؟ کیا وہ کسی کو جو ہے وہ دین کا فہم سمجھا سکیں گے؟ انہیں کوئی وہ فہم دے سکیں گے؟ نہیں۔ تو اسی چیز سے ہے پھر ہمیں ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ کس سے؟ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ نیم کیم کے پاس جائیں گے نا، اس سے کیا ہوئے گا؟ وہ اس دنیا کا نقصان ہو جائے گا نا، مر جاؤ گے نا، جان چلی جائے گی نا۔ جب خدا نہ خواستہ نیم ملا کے ہتھے لگ گئے تو خطرہ ایمان۔ اور نیم ملا کو آپ سمجھ لیجئے، کوئی واز کرنے والا، کوئی نصیحت کرنے والا، کوئی دائی آپ کو کہہ دیتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دیں، صحابہ اکرام نے ہمیں یہ تعلیمات دیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیمات دیں، ان پہ چلو، تو اب وہ ملا کا کردار ختم۔ اب اس نے ڈائریکٹ چین جوڑ دی ہے کس کی طرف؟ قرآن و سنت کی طرف۔ اس نے قرآن و سنت کا ہی تمسک دیا ہے۔ لیکن جو کوئی اٹھ کے یہ بولے جی یہ ایسے ہے، میرے مطابق ایسے ہے، یعنی درمیان میں اپنے مطابق ڈال لے، میرے مطابق ایسے ہے، تو اب آپ سمجھ جائیں کہ آپ فتنے کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ اب یہ نیم اللہ خطرہ ایمان بن چکا ہے آپ کے لیے۔ تو اب اس سے پھر بچیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کے مطابق فتنوں میں سب سے بڑی پناہ علم شرعی ہے، یعنی جو علم نافع ہے، بیسیکلی وہ کیا ہے؟ علم شرعی، شریعت کا علم، کیونکہ وہی علم فرقان ہے، فرق کرنے والا ہے، کس میں؟ جو حق و باطل میں تمیز سکھاتا ہے، یعنی حق اور باطل میں تقسیم علم نافع، علم شرعی ہی سکھاتا ہے۔ تیسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل بدعت، اہل فسق اور فتنہ پرستوں سے دوری۔
یہ جو ہم نے اپنے ابتدائیہ میں بھی نہیں لاسٹ درس میں ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی جس میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 کا ذکر تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت یعنی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کی، مکمل تلاوت کی. تلاوت کیا اس کا ترجمہ وہی اللہ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری ہے، اس میں محکم آیتیں ہیں اور وہی کتاب کا اصل دار و مدار ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں. سو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ اس کے اسی حصے کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو متشابہ ہیں، فتنے کی تلاش میں اور اس غلط تعویل کی تلاش میں. آخر آیت تک اس کو تلاوت کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں تو یاد رکھو یہ وہی لوگ ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے آیت بالا میں ذکر فرمایا ہے، اس لیے ان سے بچتے رہو. تو تیسرا فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا ہے کہ علماء اہل الحق نے بھی اس حدیث سے یہی تشریح دی اور سمجھایا کہ متشابہات کو بنیاد بنا کر فرقہ واریت یا فتنہ پھیلانے والوں سے دور رہنا واجب ہے. چوتھا نقطہ، سنت اور جماعت سے جڑے رہنا. سنت اور جماعت سے جڑے رکھنا. حدیث لمبی ہے، متن نہیں پڑھتے، ہم اس کے ترجمہ پر آتے ہیں. ابو داؤد کی 4607 حدیث. عبد الرحمن بن عمر سلمہ اور حجر بن حجر کہتے ہیں کہ ہم ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں آیت کریمہ، یہ آیت تھی جی میں بھول گیا ہوں کس سورت کی، بہرحال یہ آپ لوگوں کے سامنے لکھی، آپ دیکھ سکتے ہیں. نازل ہوئی، ہم نے سلام کیا اور عرض کیا جی، عرض کیا ہم آپ کے پاس آپ سے ملنے آئے ہیں. اس صحابی سے بولا ہم آپ کے پاس آپ سے ملنے آئے ہیں، آپ کی عیادت کرنے اور آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. اس پر ارباز رضی اللہ عنہ نے کہا ایک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں دل موہ لینے والی نصیحت کی جس سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور دل کانپ گئے. پھر ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کسی رخصت کرنے والے کسی نصیحت ہے، تو آپ ہمیں کیا وصیت فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں. 3 چیزیں ہوں گی، اللہ سے ڈرنے، امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں. ہاں امیر کوئی خبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جو میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا ان قریب وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقہ کار کو لازم پکڑنا. یعنی اس حدیث سے ہمیں سلف صالحین کا بھی پتہ چلتا ہے، تم اس سے چمٹ جانا اور اسے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور دین میں نکالی گئی نت نئی باتوں سے بچتے رہنا، اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اسی طرح اسی ضمن میں ایک اور حدیث سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کی اتباع کرو کیونکہ جو الگ ہوا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. تشریح جی اس موضوع کی یہ ہے کہ اہل الحق نے اس کی تشریح میں سمجھایا کہ جماعت اہل سنت سے جڑ جانا یعنی اپنا کوئی نیریٹو نہیں بنا کے بیٹھ جانا، جماعت کا نیریٹو ہی آپ کا نیریٹو ہونا چاہیے. جماعت اہل سنت سے جڑ جانا اور ان کے علماء کے ساتھ رہنا فتنوں سے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. 5واں جو ہے وہ نقطہ ہے دعا، استغفار اور اللہ کی پناہ طلب کرنا. لمبی حدیث ہے جی، مسلم شریف کی 2867 حدیث. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا ایک دفعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک وہ بدک گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانے لگا. دیکھا تو وہاں 6 یا 5 یا 4 قبریں تھیں. جریری اسی طرح کہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا
کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ کب مرے تھے؟ اس نے کہا شرک کے عالم میں مرے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اپنی قبروں میں مبتلا عذاب ہیں، اگر یہ حادثہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن نہ کرو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے جس عذاب کی آوازیں میں سن رہا ہوں وہ تمہیں بھی سنا دے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ہر قسم کا علم بھی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف رخ انور پھیرا اور فرمایا آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے کہا ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام فتنوں سے جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ حدیث ہمارا پوائنٹ تھا جو اس حدیث میں وہ یہ کہ تمام فتنوں سے جو ان میں ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں ان سے اللہ کی پناہ مانگو، یعنی فتنوں سے بچنے کے لیے ایک حل یہ بھی ہے کہ اللہ سے دعائیں کریں، استغفار کریں، اللہ کی پناہ میں آئیں۔ سب نے کہا ہم فتنوں سے جو ظاہر ہیں اور پوشیدہ ہیں اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے کہا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اس کی تشریح ایسے ہے کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود فتنوں سے بچاؤ کی دعا کیا کرتے تھے۔ یہ امت کے لیے سنت اور نمونہ ہے، جیسا کہ نماز کے تشہد میں بھی فتنوں سے بچاؤ کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ میں الحمدللہ مانگتا ہوں اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے دعاؤں والی وہ یاد نہیں کی ہوئی تو وہ کر لیں دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ دعا ہے، جن لوگوں نے وہ نہیں یاد کی ہوئی وہ یاد کریں اور اپنی دعاؤں میں اپنے تشہد میں سلام سے پہلے اس کو ایک روٹین کے ساتھ پڑھا کریں۔ اگلا پوائنٹ، دنیا کے پیچھے اندھا دھند نہیں دوڑنا۔ فتنوں سے اگر بچنا ہے تو دنیا کے پیچھے اندھا دھند نہیں دوڑنا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 19، اور اسی طرح ابتدائیہ میں بھی ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے کہ جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔ تشریح سے اس سے ملتی حدیث سے ہم نے ابتدائیہ میں بھی پڑھی ہے، جس میں فتنوں کی انتہا میں بچاؤ کا ایک راستہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو دنیاوی رنگینیوں اور ریل پیل سے بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لیں۔ جب آپ سمجھیں نا کہ اب آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تو گوشہ نشینی اختیار کر لیں۔ ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ فتنے کے وقت خاموشی اختیار کریں، اس میں شامل نہ ہو جائیں، فتنے میں خاموشی اختیار کریں اور کنارہ کشی اختیار کریں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب فتنہ حد سے بڑھ جائے اور حق و باطل کی تمیز مشکل ہو، یعنی دیکھیں نا کوئی جھوٹ ہے، اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو، ایک ٹائم ایسا آئے کہ بولنے والے کو ہی لگے جیسے میں سچ بول رہا ہوں۔ جب ایسا کوئی وقت آئے نا تو بہترین حل کیا ہے کہ جب حق و باطل کی تمیز مشکل ہو تو خاموش ہو جاؤ، خاموشی اختیار کرو، استغفار کرو اور گوشہ نشینی، یہی اس وقت پھر افضل عمل ہے۔ اس وقت جو ایسا کر لے گا اس کو صوفی نہیں کہیں گے، جی یہ دنیا سے کٹ گیا، نہ، اب کٹنا ہی بہتر عمل ہے، کیونکہ مشکل ہی اتنا ہو گیا کہ آپ اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتے، الٹا آپ اس فتنے کے شکار ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہے، وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ لوگوں نے بھی اپنے 10ویں کے نصاب میں پڑھی ہوگی کہ جب کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو تو کبھی بھی اس کی دم پکڑ کے اس کے ساتھ نہ لگ جاؤ، ٹھیک ہے؟ جب پورے کا پورا اونٹ ہی کنویں میں گر رہا ہے تو اس کی دم پکڑ کے لٹک نہ جاؤ، کیونکہ آپ اس کو تو بچا نہیں سکتے لیکن آپ ساتھ اس کے کنویں میں ضرور گر جاؤ گے۔
جی دور حاضر کے خطرناک فتنے کون سے ہیں، یہ اب ایک لمبی چوڑی آپ لوگوں کے لیے لسٹ بھی بنائی ہوئی ہے اور سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ چونکہ ابھی ہمارے پاس صرف 1 منٹ بچا ہے تو 1 منٹ میں ہم دور حاضر کے جو خطرناک فتنے ہیں ان کو تو دیکھ نہیں سکتے، لیکن پوری فائل میں آپ کو شیئر کر دوں گا۔ انشاءاللہ اگلا درس ہم ادھر سے شروع کریں گے اور ادھر سے ہم اپنے اگلے درس کو کمپلیٹ کریں گے، اور ساتھ ہی اسی اگلے درس میں چونکہ ٹیسٹ بھی ہوگا تو کوشش کریں گے کہ اگلا درس ہم ٹیسٹ آدھا گھنٹہ پہلے شروع کر لیں اور آپ لوگوں کا جو ہے وہ ٹیسٹ لے لیں۔ یہ گروپ میں اس حوالے سے بات ہو بھی چکی تھی، پھر بھی اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ایسا ہو تو وہ گروپ میں اس کے متعلق ڈسکس کر سکتے ہیں۔ 1 منٹ ہے جی ہمارے پاس، کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ بتا دیں، جو آپ پھر کوشش کرتے ہیں ادھر، نہیں تو گروپ میں جواب دے دیں گے۔ میرا خیال ہے ٹائم تھوڑا ہے، چلیں گروپ میں ہی سوال بھیج دیجیے گا، ادھر ہی جواب دیں گے ہم انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔